درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ بشرح لی صدری ویسر لی حضرت اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر اور فکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، ورنہ دنیا میں اس وقت لوگ کہیں کہیں جگہ مصروف ہے۔ ان سب چیزوں سے ہٹ کر اللہ رب العالمین نے جو ہے یہاں پر بلایا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ بس بھائیو، مسئلہ مختصر سے ایسی بات کرنی ہے، یہ بڑا افضل مہینہ ہے اور اللہ رب العالمین نے جو ہے بڑے برکت والا مہینہ دیا ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ سب سے زیادہ ہم اللہ سے استغفار کریں، سب سے زیادہ ہم اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کہ انسان جب پریشان ہو کے کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بندہ تو اپنا نامہ اعمال دیکھ، یعنی کہ تیرے نامہ اعمال میں کیا ہے، تو کر کیا رہا ہے۔ یعنی کہ ہم سے اب تو گناہ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا گناہ ہے، ہم سے سرزد ہو جاتا ہے، اور ہم گناہ کو گناہ سمجھنا سمجھ سے باہر ہو گئے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے، کہ ہم مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مذاق میں کہیں جھوٹ بول دیتے ہیں تو وہ بھی گناہ ہے۔ اب ایک انسان فون میں کہہ رہا ہے کہ میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں، اب 2 منٹ میں کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، تو 2 منٹ میں کیسے آئے گا؟ تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے۔ لیکن گناہ کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا، غلط کو غلط نہیں سمجھا۔ تو جب گناہ کو انسان گناہ نہیں سمجھے گا اور پتہ نہیں چلے گا، جب گناہ زیادہ انسان کا بڑھ جاوے گا تو کیا ہوگا؟ اس کے سب سے پہلے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ جب اللہ سے مانگے گا تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تو بولے گا یا اللہ میں اتنا مانگ رہا ہوں، اتنا مانگ رہا ہوں کہ بھائی کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ تو کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کوئی ہماری اپنی غلطی کوتاہی تو نہیں ہے، کہیں ہم نے اللہ رب العالمین کو ناراض تو نہیں کر دیا۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ جو ہے اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین سے معافی کی اور استغفار کی کوشش کریں۔ پھر انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو پھر بولتا ہے کہ یار ہم تو گنہگار ہیں، ہماری کہاں اللہ سنے گا، ہے جی، ہماری کہاں اللہ سنے گا۔ بولے یار ہم تو توبہ بھی کرتے کچھ نہیں ہوتا، ہے جی، اور ہم نے اتنا گناہ کر لیا، اتنا گناہ کر لیا کہ اب تو ہمارا شاید، تو ایک تو انسان کچھ عبادت کر کے اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنے لگتا ہے، یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے۔ جب انسان کچھ غلطیاں کرتا ہے، گناہ کچھ نیک اعمال کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں، سامنے والا گنہگار سیاہ کار ہے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ جب ہم صحابہ کے دور دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال دیکھیں، آخری وقت میں انہوں نے کیا کہا، وہ قرار نہیں آ رہا تھا ان کو۔ صحابہ نے کہا میں نے نبی سے سنا ہے کہ آپ جنتی ہیں، آپ نبی سے ہم نے سنا کہ آپ جنتی ہیں، تب بھی دل میں قرار نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا عمر تو مٹی میں ہے، مٹی میں جا رہا ہے۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ دوسرا، جب انسان، یہ بھی ایک دھوکہ ہے کہ یار میرے تو معافی نہیں ہوگی، میں نے تو گناہ کر لیا اتنا، میری تو معافی نہیں ہوگی۔ تو سنیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں، اللہ غفور رحیم ہے، پہاڑ کے برابر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، وہ بڑی گنہگار عورت تھی، وہ اتنی گنہگار تھی کہ پورے بنی اسرائیل کے لوگ اسے غلط حرکت کرتے تھے، اور جو ہے اس نے پیسے جمع کیے، اس نے بہت بڑی اپنی ایک حویلی بنا لی اور ایک بہت بڑا مکان بنا لیا۔ جب مکان بنانے وہ اور ایک تخت بنایا اس نے، اور بالکل تیار ہو کے سج سور کے تخت پہ بیٹھتی تھی، تو کوئی بھی آنے جانے والا اس کو دیکھتا تھا وہ حیران ہوتا تھا۔ پھر اس کا بہت زیادہ ریٹ تھا، بہت زیادہ مشہور عورت تھی۔ تو ایک جو ہے لڑکا تھا، نوجوان تھا، اللہ والا تھا، اللہ کی عبادت گزار لڑکا تھا، تو وہ گزرا تو اس پہ اس کی نظر پڑ گئی، اس پہ نظر پڑ گئی۔ اب جو ہے اس سے پوچھا کہ یہ جو تمہاری جو ہے، اس کے کنیز کو پوچھا کہ یہ جو
آپ کی جو بیگم صاحب ہیں ان سے بات کرنے کے لیے یا ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کیا چاہیے، کتنے پیسے چاہیے؟ تو انہوں نے کہا 1000 درہم چاہیے، 1000 درہم چاہیے۔ تو وہ لڑکا جو ہے بیچارہ مزدوری کی، اس نے پیسے جمع کیے، لیکن وہ جا کے پہلے بھول گیا، توبہ کیا اس نے، لیکن اس کے خیالات کے اندر وہ لڑکی آنے لگی، ذکر میں، فکر میں، مراقبے میں، وہ بے چین ہو گیا۔ آخر اس نے پیسے جمع کیے، پیسے جمع کرنے کے بعد جو ہے کچھ برتن تھے، سامان تھے، بیچ کے اس کے بعد چلا گیا۔ اس نے اس کو پیسے دے دیے، اور اس کو پیسے دینے کے بعد جو ہے وہ اس پہ ٹھیک ہے تم بیٹھو میرے ساتھ بات چیت کرو۔ تو وہ بات چیت کرتے کرتے اللہ کے خوف اس پہ، اللہ کا خوف نوجوان پہ طاری ہو گیا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو راتوں کو مصلی میں بیٹھ کے عبادت کرنے والا تھا، تو اللہ کے سامنے گر گرانے والا تھا، تیری سب عبادتیں ضائع ہو رہی ہے۔ وہ نوجوان ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ تو اس عورت نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ میں نے تو آپ کو نہیں بولا، آپ خود آئے۔ بولے نہیں، میری طبیعت صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو بولے ٹھیک ہے تم جس ارادے سے آئے ہو تم اس کو پورا کرو، چلے جاؤ۔ بولے نہیں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، جو پیسے تمہیں دیے وہ تمہارا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم جا رہے ہو، تم یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ اپنا نام بتا دیتا ہے۔ بولے کہاں رہتے ہو؟ بولے فلاں گاؤں فلاں بستی میں رہتا ہوں میں۔ جو ٹھیک ہے، پھر اللہ نے اس عورت کے دل میں ایک خوف ڈالا، کیونکہ اس کے اثرات ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو، متقین میں بیٹھو۔ جب متقین میں آپ بیٹھیں گے نا، اللہ والوں کے ساتھ انسان بیٹھتا ہے تو اللہ اس کی کیفیات کو بدلتا ہے۔ تو لڑکا تو اللہ والا تھا، ٹھیک ہے جی، تو اس میں بھی اللہ کا کوئی بہانہ تھا۔ تو وہ جتنی دیر لڑکا اس کے ساتھ بیٹھا، اس کی کیفیت اس کے اندر اتر گئی۔ اب اس کے دل بھی بے چین ہو گیا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، میں مر کے اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ ہاں جی، میں مر کے اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ تو بھائی اس نے کہا کہ میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں، اللہ سے معافی مانگتی ہوں، اور جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ملنے چلی گئی، استغفار کرنے، توبہ کرنے۔ تو وہ وہاں پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام کے خادم کو کہا کہ آپ حضرت کو کہہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ اب خادم ہوتے ہیں نا حضرت، تھوڑے سے انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں، بولتے کچھ ہے بتاتے کچھ ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ویسے خادم میں کچھ بولیں تو بتاتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے۔ تو انہوں نے جا کے الگ انداز میں بات کیا کہ وہ فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بیٹھے میں، لاکھوں مرید لوگ بیٹھے میں، پیغمبر، اور انہوں نے کہا وہ مجھ سے ملنے، بدنام میں زمانہ عورت، اس کا انداز الگ تھا بتانے کا۔ تو بولو اس کو، بولا چلی جاؤ یہاں سے، کیوں ملنے آئی؟ مجھے نہیں ملنا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام تو آپ سے ملنا نہیں چاہتے، اور انہوں نے بولا آپ چلی جاؤ یہاں سے۔ وہاں بھی الٹی بات کری اس نے۔ اب اس عورت کے دل میں ستہ بیٹھ گیا کہ یا اللہ میں توبہ کرنے کے لیے آئی ہوں تو اتنی میں گنہگار ہوں، اتنی میری گناہ ہے کہ ایک پیغمبر مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ گھر پہ جا کے، اب اسے کچھ آتا تو نہیں تھا بیچاری کو، وہ سجدے میں گر گئی، اور سجدے میں جا کے کہتی کہ یا اللہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ کیا کہتی ہے کہ اللہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اور جو ہے اللہ سے معافی مانگتی ہے، رونا شروع کر دی، توبہ کرتی ہے کہ یا اللہ میرا تو کوئی نہیں ہے، پیغمبر مجھ سے نہیں ملنا چاہ رہے ہیں تو میں کس طرح جنت میں جاؤں گی، میری معافی کیسے ہوگی؟ تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ دستک دیا، دروازہ کھٹکھٹانا شروع ہوا۔ مجھے وقت بہت کم دیا گیا ہے شاہ صاحب نے، تو پھر بھی مختصر کروں گا میں۔ تو دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا، اور دروازہ کھٹکھٹایا، اب وہ کہے کہ یار یہ تو کوئی بدکار انسان آیا ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے اب میں منع کروں گا تو زبردستی کرے گا۔ اب اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ اب میں کیا کروں؟ تو وہ معافی مانگے، دروازہ اتنے تیزی سے کھٹکھٹانا شروع ہو جائے۔ تو کافی دیر کے بعد جو ہے اس نے دروازہ کھولا تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے۔ تو کہا حضرت آپ میرے گھر پہ؟ بولا میں جب تو چلی گئی تو اللہ کے تو وہی آئی مجھے کہ میری بندی تجھے معافی مانگنے کے لیے تو نے اسے استغفار کلمہ کیوں نہیں سکھائے؟ یعنی کہ سچے دل کی توبہ ہے، سچے دل کی توبہ ہے۔ اور اس نے پھر
موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھایا، استغفار کروایا اور کہا کہ دیکھو معافی مانگنے کے گناہ میں تو بدکار آتے تھے، اب جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ کے پیغمبر آنے شروع ہو گئے۔ تو اس عورت نے سوچا کہ اب میں جو ہے کیا کروں، ایک اکیلی عورت ہوں، یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، جنہوں نے برا کام کیا مجھ سے، جو لوگ عیاش لوگ ہیں مجھے پریشان کریں گے، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ وہ جو نوجوان تھا، میں وہاں چلی جاتی ہوں، اس کی خدمت کر لوں گی، اگر وہ کہے گا تو نکاح، اگر کرتا تو نکاح کر لے گا۔ تو وہ سادے کپڑے پہن کے نکل گئی، گاؤں اس نے بتایا تھا، گھر بتایا تھا، وہ وہاں پہنچ گئی تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ فلاں بلا، ہاں یہ بیٹا تو ہے میرا، لیکن وہ ابھی عبادات کر رہا ہے، وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے ریاضت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کا ٹائم ابھی تھوڑی دیر میں باہر آئے گا۔ جب وہ تھوڑی دیر میں باہر آیا تو اس عورت کو دیکھ کے وہ گھبرا گیا، کہا یا اللہ جس گناہ سے بچ کے میں آیا تھا وہ میرے گھر پہ آ گئی، جس گناہ سے بھاگتے ہوئے میں آیا تھا وہ میرے گھر پہ آ گئی، اور اس پہ اتنا خوف طاری ہوا اس کا جان وہی نکل گیا۔ اللہ کے خوف سے، ہاں جی، اللہ کے خوف سے ابھی تو جان نکلنے، پتہ نہیں اللہ ہمیں ہدایت دے، دنیا کا اتنا خوف ہے، اللہ کے خوف تو بالکل، تو اللہ کے خوف سے وہ بیچارے کی جان نکل گئی۔ اب اس عورت نے بولا پریشان کی، میں تو اس لیے آئی تھی، گھر والوں کو بتایا کہ یہ پورا ماجرا بتایا انہوں نے، تو گھر والوں کو دیکھو یہ تو ابھی اللہ کے گھر چلا گیا، اس کا ایک بھائی ہے وہ بھی نیک ہے، اللہ والا ہے، اگر تم بولو تو اس سے میں شادی کروا دیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ پوچھ لیں ان سے۔ تو انہوں نے جو ہے، ان کا بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اس نے توبہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگا ہے، تو میں شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اس نے شادی کر لی، اس عورت سے 7 بچے پیدا ہوئے، اور 7 کے ساتھ قطب ابدال تھے، اللہ کے وقت کے ولی نکلے۔ تو یعنی کہ استغفار کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جو شیطان کہتا ہے کہ بھائی آپ توبہ کرو گے تو توبہ ہوگا ہی نہیں، ہاں جی، اللہ معاف کرے گا ہی نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جب انسان دل سے اللہ کو مانگے، دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں، اللہ زندگی بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سوچ سے بالا تر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو وقت تو تھوڑا مختصر ہے، لیکن چلیں مختصر ہی کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ، آپ ساتھی کافی دیر سے ہیں۔ تو بس مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان المبارک میں اللہ سے معافی مانگنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے گر گرا کے معافی مانگنا۔ ایک شخص تھا، بڑا گنہگار تھا، بڑا گنہگار تھا، سیاہ کار تھا، وہی موسیٰ علیہ السلام دور کا واقعہ ہے۔ تو اس کو گاؤں والوں نے، بستی والوں نے کہا کہ بیٹا اب تو گناہ کرے گا، تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اچھا، اس سے پھر گناہ ہو گیا، اس کو بستی سے باہر نکال دیا۔ پہلے کے دور میں بستیوں میں بعض دیواروں بھی ہوتی تھی، وہ جنگل میں چلا گیا، نہ اس کے دائیں کوئی ہے نہ بائیں کوئی ہے، نہ آگے کوئی، بیمار ہو گیا۔ بیماری میں اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میں تو گنہگار سیاہ کار ہوں، مجھے تو معاف کر دے، اگر معاف نہیں دی جتنی بھی لوگ ہیں ان سب کو گناہ مجھ پہ ڈال دے تاکہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ اللہ کو اتنی اس ادا کو پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ میرے ولی کا نماز جنازہ پڑھاؤ، اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھے گا گنہگار اس کے بھی گناہ میں بخش دوں گا۔ تو سوچیں کیا عالم ہے۔ ایک شخص تھا، وہ بڑا شرابی تھا، شراب پیتا تھا، مدینے کا رہنے والا تھا۔ تو حضرت عمر کو پتہ چلا بھائی شراب پیتا ہے، عمر نے بولا تو بری بات ہے، تو ان کو جلا وطن کیا، بولا بھائی تم دوسرے شہر میں جاؤ، آئندہ شراب نہیں پینا۔ اس نے پھر شراب پی لی، تو پھر فلاں ایک جنگ میں جا رہے تھے، بولے اس کو لے کے جاؤ ساتھ، اس کو قیدی بنا کے رکھنا۔ اس کو قیدی بنا دیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے اس کے، اور خیمے میں بند کر دیا، 2 سپاہی کھڑا کر دیا، بھائی نظر رکھنا اس پہ۔ اب مسلمان کا جنگ چل رہا ہے، مسلمان اس وقت رستم ہوتا تھا، رستم کا بڑا دبدبہ ہوتا تھا، مسلمان کی فوج کم تھی، کفر کی فوج زیادہ تھی۔ تو وہ جنگ ہو رہا تھا، جنگ کے اندر مسلمان بیک ہونے شروع ہو گئے، پست ہونے شروع ہو گئے۔ مختصر کروں گا، تو جو ہے وہ مسلمان پست ہونے شروع ہو گئے، تو وہ نوجوان رونے لگا، چیخ چیخ کے رونے لگا۔ تو پتہ چلا ان کے بیگم سلمہ، ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کیا بات ہے، کون رو رہا ہے؟ بولا وہ جو قیدی ہے نا وہ رو رہا ہے۔ بولے کیا ماجرا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بیریا کھول دو، میں جا کے اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ بولا تمہارا کیا واسطہ ہے؟ بولا میں ایسا نوجوان ہوں، جہاں مسلمان پستی پہ جا رہے ہیں
اور جو ہے وہ مار کھا رہا ہے، میں کیسے میں اپنے جسم کو نہ کٹوا دوں، میری جوانی کا کیا فائدہ؟ یعنی ایمان اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا کر دیا. تو ان کو کیا کریں بھائی؟ انہوں نے کہا مجھے اب اجازت دیں. بولے کیا چاہیے؟ بولے آپ کے شوہر کے جو تیز ترار گھوڑا ہے وہ مجھے دے دیں، اور جو ہے ایک تلوار دے دیں، ان کے جو سب سے زبردست تلوار ہے. تو اس نے کیا کیا، پھر تم کیا کرو گے؟ میں جنگ لڑوں گا، مر گیا تو شہید ہو گیا، اور اگر میں بچ گیا تو پھر آ کے اپنے آپ کو قیدی بنا لوں گا، میرا وعدہ ہے. انہوں نے دے دیا. وہ گئے اور انہیں نقاب ڈالا، نقاب ڈالنے کو جہاد کیا. اتنا اس نے مارا کفار کو، جہاں مسلمان جھڑ میں ہوتے تھے وہ پہنچ جاتا تھا. اتنا اس کو مارا کہ رستم کے اندر اس کا خوف پیدا ہو گیا، اور جو ہے جب رستم ڈر گیا تو پوری فوج پیچھے ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جتا دیا. تو ان کو پوچھا کہ انہوں سلمہ کے بعد ان کے شوہر گئے حضرت عبدالعزیز، انہوں نے فرمایا کہ آج تو اللہ کی رحمت دیکھیے، لگتا ہے کوئی فرشتہ آسمان سے آیا تھا. بولے کیا ہوا؟ بولے اس طرح سے جنگ لڑا اور اس طریقے سے اللہ نے کامیابی دی. بولو فرشتہ نہیں تھا، وہ جو ہے نا شرابی تھا. اس کو جا کے بولا کہ بھائی تو، بولا کہ میں آج سے اس نے کھول دیا. بولے کہ بھائی اس کی زنجیر کھول دو. بولا کہ بولے تیرے اندر ابھی بھی اللہ کا ایمان ہے، تیرے اندر اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی دین کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے. تو انہوں نے بولا آج سے میں شراب پینے کی توبہ کرتا ہوں. تو اللہ سے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ حالات بدل دیتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں بھائی. تو ایسی بات نہیں ہے، ہم نے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے. جب انسان دل سے استغفار کرتا تو اللہ کی مدد آتی ہے.